لیکن دیر آیت درست آیت۔ آج زحمت آپ لوگوں کو یہ دی ہے کہ آپ کے توسط سے پوری قوم سے بات کی جائے، اور ایک سچویشن جس کا ہمیں سامنا ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جس چیلنجنگ اکنامک کنڈیشن میں یہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی کنٹینیوٹی کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے، اور اپنے اپنے شعبۂ زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ پاسبل پروفیشنلز جو ہمیں مل سکتے تھے ان کو یکجا کیا گیا، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان چیلنجز کے ساتھ نسبتاً بہتر انداز میں نبردآزما ہوا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روایتی طور پہ الیکٹورل پروسیس میں ہمیشہ یہ ایک کمی پائی گئی ہے کہ جو حلقے کی سیاست کی بنیاد پہ جو پارلیمان وجود میں آتی ہے اس میں بسا اوقات گورننس کے حوالے سے شاید آپ کو اتنے لوگ میسر نہیں ہوتے ہیں جو کارکردگی کو بنیاد بنا کر گورننس کے حوالے سے کارکردگی، بعض اوقات وہ اپنی اپنی کانسٹیٹیونسیز میں بڑے بہتر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گورننس کے تقاضے شاید تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آئین نے تو سینٹ کا فورم رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایسے ٹیکنوکریٹس کو یا ماہرین کو لایا جا سکے اور اس گیپ کو اگر کہیں گورننس اسٹرکچر میں ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی میں آئے تو اس کو فلفل کیا جائے۔ لیکن سینٹ کے ساتھ بھی ہم نے جو انصاف کیا ہے وہ یہ نہ موقع مناسب ہے نہ شاید میرا منصب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس پہ بہت زیادہ نکتہ چینی کروں، لیکن جو اس آئین کا اسپرٹ تھا شاید اس اسپرٹ کو ہم نے بہت زیادہ اس کی روح کے مطابق شاید اس کا استعمال نہیں کیا، اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت جو گوناگوں مسائل ہمیں ہیں اس میں دونوں فرنٹ پہ ہمیں چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز بھی ہیں اور سیکیورٹی چیلنجز بھی ہیں۔ اچھا، جو اکنامک چیلنجز ہیں، سب سے پہلے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تشخص کا ہوتا ہے، وہ تشخیص کا ہوتا ہے، وہ ڈائگنوسس کا ہوتا ہے۔ اگر ڈائگنوسس اور تشخیص اس کی درست ہو تو پھر جو علاج تجویز کیا جاتا ہے عموماً مریض جو ہے وہ اسے ریکور کر جاتا ہے، لیکن اگر تشخیص ہی درست نہ ہو تو پھر علاج کی جو تجاویز سامنے آتی ہیں بعض اوقات وہ اتنی سود مند نہیں ہوتی۔ حال ہی میں ہم نے ایک احتجاج ایجیٹیشن بجلی کے بلوں کے حوالے سے دیکھا، اور اس احتجاج کے ارد گرد ظاہر ہے ایک جو سول سوسائٹی کنسرن ہے، جو میڈیا کنسرن ہے، جو مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا کنسرن ہے، وہ بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا۔ میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، اور میں ظاہر ہے ایک ایسا فرد ہوں جو آج سے 3 ہفتے پہلے شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ کہیں بیٹھا کافی پی رہا تھا، کسی کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہا تھا، اور اللہ نے یہ ذمہ داری اور یہ آزمائش دونوں میرے حصے میں ڈال دی ہیں، لیکن یہ یقین جانیے کہ میں نے چند ماہ بعد پھر انہی کافی شاپس میں اور انہی مواقعوں پہ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے۔ ہمارا کوئی الٹیریئر نہ موٹیو ہے، نہ پلان ہے، نہ کوئی ایسے لارجر دین لائف گرینڈ ایمبیشنز ہیں جس کے تحت ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ احساس ضرور مجھے کھائے جا رہا ہے کہ یہ جو 8، 9، 10، 12، 14 دن جتنے بھی ہمیں گزرے، اس میں ادراک کے ایک عمل سے میں خود بھی گزر رہا ہوں، تو کیا اس عمل سے بحیثیت فرد اور بحیثیت نگران وزیر اعظم جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، کیا معاشرے کے جو دوسرے پلیئرز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ بھی اس تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں، وہ بھی اس کوگنیٹیو ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں، یا ہم ایک مخصوص سیاسی، معاشی، جرنلسٹک کلچر کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے ہی ہماری ساری جو ٹرمز آف ریفرنس ہے گفتگو کی وہ اسی کے حوالے سے ہیں۔
اس میں سے میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اکنامک فرنٹ پہ دو چیزیں ہیں ہمیں جن کا سامنا ہے اور مشکل صورتحال ہے۔ الیکٹرسٹی کے بل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ چند ظالم حکمران آ گئے ہیں اور وہ ایک غریب طبقے کا خون چوسنے کے لیے تیاری میں ہیں اور وہ کر کے چھوڑیں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ خوش فہمی اور غلط فہمی برائے مہربانی دونوں دور کر دیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، جس پہ پچھلے 3 دہائیوں سے ہمارے ہاں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو اس میں اداراتی اور پروفیشنل انپٹس لوگوں کی آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس سوچنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بالکل ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے۔ تجاویز کون دے گی؟ دنیا میں یہ کلچر ہے کہ میڈیا بھی تجاویز دیتی ہے، میڈیا کو ایک پلر سوسائٹی اور اسٹیٹ کا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ تجاویز دینے کے لیے پہلے تو میڈیا کو بھی اکوپڈ ہونا پڑے گا اپنے ریلیونٹ شعبے میں جس میں وہ تجاویز دینا چاہتے ہیں، کہ وہاں پہ انفارمڈ اور ایکسپرٹ اوپینین آئے۔ ایک لے مین کی اوپینین اگر میڈیا نے مجھے دینی ہے تو وہ اس کے لیے میرے پاس، ویسے بھی میرا نمبر کسی نے شیئر کر دیا ٹویٹر پہ، کچھ 10,000 میسیجز مجھے مل رہے ہیں، تو وہ تو مجھے وہاں سے بھی اس کا حصول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انفارمڈ اوپینین کی بات ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں تھوڑی سی مدد اور محنت آپ لوگوں کی بھی میری درخواست ہوگی کہ اس کی ہمیں ضرورت ہوگی، اور یہ اوور آل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا